سوری، میں واقعی ہی بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز اپنی ناراضگی ختم کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک کمرے حتیٰ کہ ایک بستر پر ہوتے ہوئے بھی تم مجھے خود سے بہت دور معلوم ہوتے ہو۔ میں نہیں رہ سکتی اس طرح۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت محبت و شرمساری کے ساتھ معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی آرام کرو، بعد میں بات کریں گے، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں میں بھیجا اپنا کالر آزاد کرایا۔ مگ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا، مقابل نے تیزی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آرام کرو ابھی، اس نے تائیدی انداز میں کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں موند لیں۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، کچھ ہی لمحوں میں پھر سو گئی۔ جب اس لڑکی کا بخار مکمل اتر گیا تو وہ بھی تھکن سے چور اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اس خوبرو نوجوان کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا۔ تم اٹھ گئیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، سامنے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے وہ خوبرو نوجوان کالی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس نظر آیا۔ اس کی آواز سے ہی فکر جھلک رہی تھی۔ وہ نازک صفت گڑیا آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہاں شکریہ، اس لڑکی نے اپنے کھلے بال پونی میں قید کرتے ہوئے مقابل بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی سیاہ آنکھیں کس قدر نشیلی معلوم ہو رہی تھیں اس لمحے۔ اس پر اس کا اپنی گھنی زلفوں کو سمیٹ کر پونی باندھتا ہوا خوبصورت و دلکش سراپا۔ بالوں کا پونی میں قید ہونے کی دیر تھی، اس کی دو دہائی و سراہی دار گردن الگ ہی چمکنے لگی، جسے دیکھتے ہی مقابل کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سادہ سی پیلے رنگ کی کرتی اور سفید پاجامے میں ملبوس تھی۔ پیلے کپڑوں میں اس کا رنگ کھلتے گلاب کی مانند تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ بمشکل اپنی نظریں اس کے سراپے سے ہٹا کر اپنا سیل تیزی سے ٹیبل سے اٹھا کر سیل کی آف اسکرین کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ رات کو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس ستمگر کو اپنے سیل میں مگن دیکھ وہ بری طرح جلی۔ آخر کب تک ناراض رہنے والا ہے وہ؟ کب تک اسے یوں اگنور کرنے والا تھا؟ اس لڑکی کا دیا جواب محیب کے ڈائریکٹ دل پر جا کر لگا تھا۔ کیا وہ اتنے پرائے ہو گئے تھے اب کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر شکریہ ادا کریں؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ٹھیک طرح کرو۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب تیز قدم لے کر آیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آ کر اس پر جھکا تو وہ ڈر کر پیچھے کی جانب سر گرانے لگی۔ وہ جتنا دوری بڑھا رہی تھی، محیب اتنا ہی نزدیکی قائم کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کا سر بیڈ سے جا لگا۔ محیب اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں حائل کر بیڈ پر جماتے ہوئے اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس وجیہہ مرد کی شارپ نگاہیں اسے نروس کر رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑائی زبان کے ساتھ استفسار کرنے لگی۔ اتنی معصوم نہ بنو۔ وہ اپنا انگوٹھا اس کے گلابی ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے زومینی انداز میں گویا ہوا۔ تو تم میری رات بھر تیمارداری کرنے کی قیمت لینا چاہتے ہو؟ وہ خاصا حیران و برہم انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے تو نہیں کہا کہ شکریہ ادا کرو، وہ تو تم ہو جسے میرا شکریہ ادا کرنے کا خاصا شوق چڑھا ہے۔ میں تو صرف مدد کر رہا ہوں تمہاری ٹھیک طرح شکریہ ادا کرنے میں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے نہایت جتاتے ہوئے بولا۔ اس خوبرو نوجوان کی نیلی آنکھوں میں بھڑکتا ہوا غصہ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکی۔ ہٹو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اپنے ڈر کو اکڑ میں کور کر اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دور دھکیلتے ہوئے خاصا بے رخی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ اچانک شوق ختم ہو گیا میرا شکریہ ادا کرنے کا؟ اس کے نازک و دودیائی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر بیڈ سے لگائے وہ خاصا سرد مہری سے استفسار کرنے لگا۔ محیب، میں بیمار ہوں، کیا بھول گئے ہو؟ پوری رات بخار میں گزاری ہے میں نے۔ معافی مانگ چکی ہوں تم سے کل رات، پھر کیوں اتنا غصہ و بے رخی دکھا رہے ہو؟ وہ روتو سا منہ بنا کر دنیا جہاں کی بیچارگی اپنے چہرے پر سجائے روحانسا لہجے میں بولی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے آزاد کر سیدھا کھڑا ہوا۔ پورے 6 ماہ بعد مسز محیب جلال ملک نے مجھ سے معافی مانگنے کی زحمت کی ہے۔
مجھے واقعی ہی شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ آخر آپ کو یاد تو آیا کہ ابھی وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر طنزیہ لہجے میں بول ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دشمن جاں اٹھ کر سینے سے آ لگی۔ آگے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ سوری، میں تو بس تمہارا غصہ ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی، میرا صحیح وقت کا انتظار کرنا بھی تمہارے غصے کو مزید ہوا دے گا۔ وہ سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پہلے تو بلک بلک کر رونے لگی، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر نشیلی سیاہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اب اس ستمگر کی خفگی و بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لڑکی سے۔ یہ پہلی بار تھا شادی کے بعد جب محیب اتنا لمبا وقت اس سے ناراض رہا ہو، حتیٰ کہ کوئی کوشش تک نہ کی صلح کرنے کی۔ سوری، میں تو مدد مانگنے خود چل کر تمہارے آفس آئی تھی، تم راضی نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے تمہاری وائس ریکارڈ کرنی پڑی۔ وہ نظریں جھکائے بھیگی پلکوں اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ ندامت سے بولی۔ اچھا، رونا تو بند کرو۔ میری اولاد نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں انہیں نبینہ ماں دینے پر تلی رہتی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر ہلکا سا جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوا۔ مانا وہ منہ سے اعتراف نہیں کر رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ نجمہ اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کا خون معاف کر دیتی؟ اتنا آسان نہیں ہوتا خونی رشتوں سے منہ پھیر لینا، خاص طور پر ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ واقف نہ تھا کہ اس کے والد نے عبد الرحمن کو اس کی خالہ کی عزت لوٹنے کے سبب نہیں بلکہ جائیداد کے اصول کے لیے قتل کیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے جلال ملک کے ہر سیاہ و سفید کا علم رکھنے کے باوجود وہ انہیں سزا دلانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اگر نجمہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً اسے بھی نہ دلانے دیتا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اسے فیوچر پلان کرنا تھا، شاہزین اور فاطمہ کو ایک اچھا مستقبل دینا تھا، جو ذمہ داری تھی اس کی۔ سوری، وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے حسین سراپے کو اپنے حصار میں جکڑا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا مقابل حسینہ کو ان 6 ماہ میں اس سے زیادہ خود کو سزا دی ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ سینے سے لگی اپنے دل کو سکون و قرار دینے کی نیت سے دوبارہ تصدیق کرنے لگی۔ ہم نہیں، وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد۔ کیوں؟ وہ فوراً ہی اپنا چہرہ اٹھا کر پریشان لہجے میں وجہ استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ میری مرضی، خاصا سنجیدگی سے جواب دیا، مگر میں نے بار بار معافی مانگی ہے۔ وہ نہایت جتاتے ہوئے روتو سا منہ بنا کر، صرف سوری کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے مقابل نہ روٹھے پن سے؟ تو پھر اور کیسے مانگوں؟ وہ الجھ کر پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ ہم خود سوچو، اور کیسے مانگ سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت و شوخی ابھری تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ مقابل کھڑی وہ لڑکی کیسے نہ سمجھتی؟ میں بیمار ہوں، وہ فوراً ہی احتجاجاً بیچارگی والا چہرہ بنائے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ اپنا حصار اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ کیا، جس پر وہ جھپ کر نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس کے گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے مارے حیا کے، جنہیں دیکھ مقابل خاصا محظوظ ہو کر مسکرانے لگا۔ اس کی پریگنینسی کا 7واں ماہ تھا۔ وہ صبح سے واش روم کے چکر کاٹ رہی تھی، نہ جانے کیوں صبح سے پیٹ میں شدید درد تھا۔ انائزہ بیگم وقفے وقفے سے اس کی طبیعت پوچھنے آ رہی تھیں۔ انابیہ، ڈاکٹر کے چلو ابھی۔ جب اس کا درد مزید بڑھا تو انائزہ بیگم اسے ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ وہیں سے انہوں نے زرون کو کال کر کے انابیہ کی بگڑتی طبیعت کے متعلق انفارم کیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ تیزی سے ہسپتال کے لیے نکلا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ہسپتال پہنچا۔ وہاں ڈاکٹر نے اس سے پیپر سائن کروائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انائزہ بیگم کے کانوں کی سماعت سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ نرس کے باہر آ کر مسرت بھرے لہجے میں
انائزہ بیگم کو اطلاع دیتے ہی ان کا اور زرون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے خوشی سے گلے لگے۔ اتنے میں زرون کے والد بھی ہسپتال پہنچے۔ اپنے ننھے منھے شہزادے کو گود میں لیتے ہی مسرت و خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شکریہ، اس نے انابیہ کی پیشانی چومتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیژر، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے شہزادے کا نام امان رکھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سحر و تفریح کے لیے منوڑا بیچ آیا ہوا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان لائٹ نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ زیب تن کیے ہوئے نہ جانے کتنی ہی وہاں موجود لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم و ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ اس کی جانب ہر اٹھنے والی نگاہ ستائشی تھی۔ سویٹ ہارٹ، چلو ادھر کی سائڈ چلتے ہیں، ایک لڑکی دانستہ طور پر سامنے سے آ کر محیب سے ٹکرائی، پھر مسکراتے ہوئے سوری کرنے لگی۔ وہ لڑکی لال رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ محیب نے لاپرواہی سے اٹس اوکے کہا، مگر وہ پھر بھی جان کی ہٹلر بنی وہیں کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ حالانکہ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، اس کے باوجود وہ لڑکی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ نجمہ جو شاذین کو گود میں لیے دور سیڑھیوں پر کھڑی تھی، غصے سے لال پیلی ہو کر شاذین کو ملازمہ کی گود میں دے کر تیزی سے اس کی جانب آئی، پھر اس لڑکی کے سامنے ہی محیب کا بازو پکڑ کر محبت سے چور لہجے میں بولی۔ نجمہ کے منہ سے اپنے لیے سویٹ ہارٹ کا لفظ سنتے ہی اس خوبرو نوجوان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ میں ان کی وائف، کوئی کام تھا آپ کو؟ پھر اگلے ہی لمحے اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا تعارف دیا۔ نہیں، وہ لڑکی فوراً ہی منہ بسورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سویٹ ہارٹ، محیب زیر لب دہراتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وہ خاصا محظوظ ہوا تھا اس پیدائشی دشمن کو اپنے لیے جلتا دیکھ۔ کچھ کہا تم نے؟ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ کہا ہو۔ نہیں، بس سویٹ ہارٹ ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہا، وہ چھیڑتے ہوئے مذائقہ خیز انداز میں بولا۔ سب دیکھ رہی تھی میں، کیسے باتیں کر رہے تھے تم مجھ سے۔ وہ خفگی سے چھوٹی آنکھیں کر کے اسے گھورتے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ساتھ اس کا پکڑا ہوا بازو بھی چھوڑ دیا۔ اٹس اوکے کے سوا میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ ہی انٹرسٹ شو کر رہی تھی مجھ میں۔ اس کی خفگی دیکھ وہ فوراً ہی صفائی دینے لگا، پھر اچانک یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ کتنا بدل گیا ہے وہ۔ محیب جلال ملک کب کسی کو اپنی باتوں کی وضاحت دیا کرتا تھا، مگر مقابل کھڑی حسینہ کو فوراً دی، کیونکہ اس کی ہلکی سی خفگی بھی وہ اپنے دل پر بھاری محسوس کرتا تھا۔ کیوں مسکرا رہے ہو اچانک؟ وہ شکی انداز میں، اب کیا بندہ مسکرا بھی نہیں سکتا؟ وہ خاصا احتجاجاً گویا ہوا، جس پر وہ مزید بحث نہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ چلو سویٹ ہارٹ، اس بار محیب نے نہایت محبت سے کہہ کر اس کا نازک و خوبصورت ہاتھ تھاما۔ کہاں؟ تھوڑا آگے چل کر دیکھتے ہیں، جب بندہ پانی پر آیا ہے تو تھوڑے پاؤں تو گیلے کرے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نجمہ کا ہاتھ چھوڑا اور نیچے جھک کر اپنی پینٹ کو فولڈ کرنے لگا، پھر اٹھ کر دوبارہ ہاتھ تھام لیا۔ وہ وجیہہ مرد مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے پانی کے کنارے پر چلنے لگا۔ وہ بالکل قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ محیب جلال ملک کا ساتھ اس کے لیے کسی سنہرے خواب سے کم نہ تھا۔ کب سوچا تھا اس نے کہ ایک دن اپنے جانی دشمن کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے قدم سے قدم ملا کر چلے گی۔ وہ لڑکا جو اسے چھوتے ہوئے بھی گن کھاتا تھا، جو اسے گندی کہا کرتا تھا، وہ ایک دن اسے سویٹ ہارٹ جیسے پیارے و میٹھے لفظوں سے پکارے گا، اس کا ہاتھ خود سے دنیا کے سامنے تھامے گا۔ محیب، تم ہمیشہ سے میری ماں کو گالیاں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں تم سے سخت نفرت کرتی تھی۔ پھر شادی کے بعد تم نے اچانک انہیں گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا بند کر دیا۔ ایسا کیوں؟ پرانی یادیں یاد کرتے وقت اچانک ہی ذہن میں سوال ابھرا جو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ میرے فرائض میں شامل ہے اپنی بیوی کی ماں کی عزت کرنا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں مجبور ہوا کرنے پر۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ خاصا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، مجبور؟ کیا میں جان سکتی ہوں
وہ کون سی چیز ہے جو محیب جلال ملک کو مجبور کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگی۔ میرا وعدہ۔ وہ گیلی ریت پر آہستہ آہستہ قدم جما کر چلتے ہوئے اس حسین دلربا کی جانب دیکھ گمبھیر لہجے میں جواب دہ ہوا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، کس سے کیا تھا تم نے یہ وعدہ جس کے اس قدر پابند ہو؟ یقیناً وہ شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہوگا۔ تیز ہواؤں کے سبب اس کی ریشمی و گھنی زلفیں اڑ کر چہرے پر آنے لگی تھیں، انہیں اپنے الٹے ہاتھ سے سمیٹ کر کان کے پیچھے کرتے ہوئے مقابل کی طرف نظر کر بڑے اشتیاق سے استفسار کرنے لگی۔ خود سے۔ فقط دو لفظی جواب دیا تھا مقابل نے۔ کیا؟ خود سے، وہ الجھ کر۔ ہاں خود سے، وہ خوبرو نوجوان ایک گہرا سانس لے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تصدیق کرنے لگا۔ نجمہ ابھی بھی اسے الجھی نگاہ سے تک رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے نہیں دیکھا، انہیں کبھی شادی کی سالگرہ مناتے نہیں دیکھا، ڈیڈ کو کبھی امی حضور کو تحفے دیتے نہیں دیکھا، امی حضور کو کبھی ڈیڈ کی خاطر سجتے سنورتے نہیں دیکھا۔ ہم کبھی فیملی پکنک پر نہیں گئے، نہ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں ایز اے فیملی ڈنر کیا، نہ ان دونوں نے کبھی میرے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کی، نہ ہی اسپورٹس ڈے۔ حال تو یہ تھا کہ انہیں ایک ساتھ کہیں لے جانا بھی حماقت تھا۔ وہ ہر جگہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کے سبب میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے بہت ساری محرومیوں کو فیس کیا۔ ایک اچھی ہنستی مسکراتی سکھ دکھ میں ساتھ نبھاتی فیملی کی حسرت ہی رہ گئی فقط دل میں۔ جب میرے پیرنٹس کا طلاق ہوا تو امی حضور جازہ کو لے کر ماموں کے یہاں چلی گئیں۔ کچھ ماہ بعد ماموں نے ڈیڈ پر کیس کیا حق مہر میں موٹی رقم کے اصول کے لالچ میں۔ تب کورٹ کے باہر جازہ ڈیڈ کا ہاتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بہت تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرا دل ہلا رہی تھیں۔ امی حضور اور ماموں دونوں اسے میرے سامنے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی چیخیں، اس کی تڑپ میری آنکھوں میں بس گئے۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کبھی نہیں کروں گا جو میرے ڈیڈ نے امی حضور کے ساتھ کیا۔ میں نے وعدہ لیا خود سے، چاہے میری شادی کسی بھی لڑکی سے ہو، چاہے وہ میری پسند ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، میں اس کے تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے بچے وہ سب فیس نہ کریں جو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے کیا۔ انہیں ایک ہیپی فیملی دیکھنے کو ملے، انہیں میری طرح کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونا نہ پڑے، چیخوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر کانوں پر ہاتھ نہ رکھنے پڑے۔ جن گھروں میں ماں باپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ گھر گھر کم عذاب زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو اس عذاب سے بچانے کے لیے خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کا جو خدا نے مقرر کیے پابند رہوں گا تاکہ وہ خوش رہے۔ مجھے یقین تھا جب میں اس کے حقوق پورے کروں گا تو بدل میں وہ اپنی خوشی سے میرے حقوق کا بھی خیال رکھے گی، پھر ممکن ہی نہیں کہ ہماری لڑائی ہو۔ نجمہ نے ہمیشہ اس خوبرو نوجوان کو بڑی حسرت سے دیکھا تھا۔ اس کی زندگی شروع سے اسے مکمل و آسائشوں سے بھرپور نظر آتی تھی۔ وہ کوئی شہزادے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا اسے لگتا تھا ایسا کچھ نہیں جس کی محیب جلال ملک کو کمی ہو، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا اس کی زندگی میں بھی بہت ساری محرومیاں تھیں۔ اس نے بھی بہت تکلیفوں میں زندگی گزاری تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اپنے والدین کی لڑائی کا منفی تاثر قبول کرتا جیسے جازہ نے کیا، مگر محیب جلال ملک تو بندہ ہی الگ تھا، ایک منفرد و اعلیٰ سوچ کا مالک۔ وہ لڑکی از خود گواہ تھی کہ مقابل نے اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا ہے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا آج کا دن۔ تمہارا شروع سے ارادہ نہیں تھا مجھ سے شادی کرنے کا؟ ذہن میں ابھرنے والے سوال کو تیزی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سالگرہ والے دن جو تم مجھے یہ حسین تحفہ دے کر گئی تھی، اس کے بعد مجھے تمہارے نام سے بھی نفرت تھی۔
وہ فوراً ہی اپنی کٹی ہوئی آئیبرو کو ہلکا سا کھجاتے ہوئے مسکرا کر بولا، مگر وہ الجھی۔ مقابل سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ صرف شادی ہی حل نہیں تھی تم سے جائیداد حاصل کرنے کا، تمہاری موت بھی تھی۔ وہ نہایت شفقت سے چہرے پر بغیر کوئی تاثر لائے جواب دہ ہوا۔ یعنی تمہارا پلان مجھے مارنے کا تھا؟ وہ اپنی سیاہ نشیلی آنکھیں شوق کے سبب بڑی بڑی کرتے ہوئے، ہاں، 19 سال کی ہوتے ہی تم عبدالرحمن کی وصیت کے مطابق جائیداد کی مالکن بن گئی تھی۔ تمہارے باپ نے جو شرائط وصیت کے ساتھ عائد کی تھیں، ان کے سبب 19 سالہ عمر سے پہلے تمہیں مارا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ ساری جائیداد ویلفیئر ٹرسٹ کو چلی جاتی۔ وہ صاف گوئی سے، پھر پلان کیوں چینج کیا؟ وہ نہایت تجسس سے، کیونکہ جازا کو تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اڑ گیا سب کے سامنے کہ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو وہ بھی خود کو ختم کر لے گا۔ تب ڈیڈ نے تمہاری زندگی کے عوض صوبیہ سے شادی کی شرط اس کے سامنے رکھی، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو سینے میں دفن تھیں اس کے۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا اس لڑکی کو کہ اس کا چھوٹا بھائی کتنا لڑا سب سے، اس سے شادی کرنے کی خاطر۔ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے مقابل کا چہرہ دیکھنے لگا، جو نہایت افسردہ نظر آئی۔ اس لڑکی کو تو آج علم ہوا تھا کتنی بڑی قربانی دی تھی جازا نے اس کی خاطر۔ اس کی ہر سانس جازا کی محبت کا دیا تحفہ تھی، جس سے وہ آج تک انجان رہی۔ اس کا مطلب ہماری شادی تمہاری پلاننگ کا حصہ نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنا تم اس شادی کے خلاف تھیں اتنا میں بھی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ تم شور مچا رہی تھیں اور میں خاموش تھا۔ نجمہ کو زندہ رکھنے کے بعد دونوں بھائیوں میں سے ایک کو تو اس سے شادی کرنی ہی تھی۔ جازا کبھی اس کے حصے کی جائیداد نہیں چھینے گا، یہ سوچ کر سب گھر والوں نے محیب کی شادی اس لڑکی سے کرائی، یہ علم رکھنے کے باوجود کہ کتنی نفرت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے۔ مقابل حسینہ کو افسردہ ہوتے دیکھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی لگا کر اٹھاتے ہوئے اپنی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر نہایت نرمی سے استفسار کیا، اگر جازا بھائی شرط نہ مانتے تو کیا تم مجھے واقعی ہی مار دیتے؟ وہ خاصا رنجیدہ ہو کر، میں نہیں ڈیڈ، اس نے تیزی سے وضاحت دی۔ ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے۔ ایک طرف کہ کاش اسے پہلے پتہ چل جاتا کہ جازا اسے پسند کرتا تھا، پھر سوچنے لگی کیا بدل جاتا اس سے، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اس کا جوڑا محیب کے ساتھ طے تھا۔ ہم ماضی نہیں بدل سکتے، اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو نرمی سے لاتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے ہاتھ کھینچتے ہوئے گویا ہوا، نہیں بس میرے پاؤں تھک گئے۔ فوراً ہی تھکے تھکے لہجے میں بولی، ہم پھر یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سمندر کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نجمہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہی خاموش بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا ان کے جسموں سے ٹکرا کر انہیں بھی تر و تازہ کی۔ پانی کی بڑی لہر آتی تو دونوں کے پاؤں بھیگ جاتے۔ تمہارے لیے بہت مشکل رہا ہوگا نا پلوشا کو انکار کرنا؟ جب اس کی شادی پلان نہیں تھی تو یقیناً محیب کی سچی محبت تھی پلوشا۔ ان کی منگنی اسے پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے سوال پر محیب اداسی سے مسکرا دیا۔ آنکھوں کے آگے پلوشا کا خوبصورت سراپا گھومنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے جازا کو سب کے سامنے مار کر اعلانیہ ہماری شادی کا اقرار کیا تھا۔ پلوشا بھی موجود تھی۔ محیب نے فقط اسے اتنا ہی بتایا۔ وہ خوبرو نوجوان پلوشا کے گھر گیا تھا، اس سے پرسنلی معافی مانگ کر منگنی توڑنے۔ اسے آج بھی یاد ہے، وہ لڑکی اس کے بازو سے سر لگا کر روتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر اب وہ معافی مانگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری، وہ خاصا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ اس کا جملہ تیز عمل کرتے ہوئے، نہ جانے کیوں اس لمحے اس ستم گر پر شدت سے پیار آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے
میم اچانک ہی ملازمہ آ کر فاطمہ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پریشان ہو کر کہنے لگی، او میری بیبی، آؤ میری گود میں آؤ۔ وہ فاطمہ کو بڑی محبت سے گود میں لے کر چپ کرانے لگی۔ فاطمہ بھی اس کی ممتا بھری گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جیسے رونا اسی کی گود میں آنے کی خاطر مچایا ہو۔ محیب پینٹ جلتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر نجمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً تھام لیا۔ فاطمہ اپنے ننھے ہاتھ جانب بڑھانے لگی، جس پر نجمہ مسکراتے ہوئے بولی، پہلے اپنی بیٹی کو لو۔ محیب نے فوراً ہی فاطمہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے گود میں لیا، پھر نجمہ اس کا الٹا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی وہاں لگے اسٹال سے چیزیں دیکھنے لگے۔ ایک پک بنوا لیں سر۔ وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے کہ ایک فوٹوگرافر آ کر محیب سے التجائی انداز میں بولا، نجمہ آؤ۔ اس نے فوراً ہی نجمہ کے گرد بازو حائل کر خود سے قریب کیا۔ نجمہ کی گود میں شاذین تھا اور وہ خود فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ ان کی چھوٹی اور ہیپی فیملی کی ایک خوشگوار یاد تصویر کی صورت میں قید ہوئی۔ اس تصویر کو دیکھ محیب کے چہرے پر بڑی سی مسکان رقصہ ہوئی، لگا جیسے آج اس کا خواب پورا ہوا ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ مزید حسین ہو گیا تھا۔ نجمہ اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کی تپش مقابل نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ پھر دیکھ رہی ہو، وہ تیزی سے ٹوکتے ہوئے۔ اس بار وہ ٹوکنے پر سسٹ پٹا کر بھاگی نہیں تھی، بلکہ جھپ کر اس کے بازو سے اپنا سر لگا کر مسکرانے لگی۔ اس کا یوں جھپ کر بازو سے لگنا محیب کے چہرے پر مزید مسکراہٹ بکھیر لایا تھا۔ بڑی محبت سے اس حسین دلربا کے سر کو چوما۔ اگر ہر مرد شادی کرتے وقت یہ ٹھان لے کہ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تو یقیناً بہت سے بچے اپنے والدین کی علیحدگی دیکھنے سے بچ جائیں گے۔ معاشرے میں طلاقیں کم ہوں، کیونکہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سربراہ شوہر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مرد کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ وہ سربراہ ہے، مگر یہ علم نہیں ہوتا کہ سربراہ بننے کے بعد اس کے ذمے کون سی ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ نہ وہ کبھی اس کی تعلیم لینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اپنی ضرورت کا علم سیکھنا فرض العین ہے، اور یقیناً یہ ضرورت ہے کہ دونوں فریقین کو اپنے اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو، تبھی وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکیں گے۔